دوسری جانب خلیج تعاون کونسل نے جنوبی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کی زبان کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دہشت گردی کی مخالفت میں خلیج تعاون کونسل کے اصولی موقف کا بھی اعادہ کیا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری اپنی کوششیں تیز کرے۔ روس نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے بھارتی منصب ایس جے شنکر سے رابطہ کر کے کہا شملہ معاہدہ اور لاہور اعلامیہ کی روشنی میں دونوں ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس امن کا حامی ہے اور خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کشیدگی کو بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے۔ اور آپ کو بتائیں کہ رینجرز اور پولیس کی افغان کیمپ بہادر گوٹ سپر ہائی وے پر مشترکہ کارروائی کی تفصیلات جانیں گے افضل خان سے۔ بتائے گا افضل۔ جی افضل۔ رینجرز نے یہ کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان ڈکیتی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ عالم زیب، اس کے ساتھی عمر صادق، نور اللہ اور عامر شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پستول اور اسلحہ، موبائل فون اور پاسپورٹ برآمد ہوا ہے۔ ملزمان نیو سبزی منڈی، نوردن بائی پاس اور دیگر علاقوں میں ملزمان نے سے چھینے کے جو موبائل فون ہیں، یہ موبائل فون ان کی خرید و فروخت اور اسلحہ سپلائی کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے اور ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کے لیے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ افضل تفصیلات کے لیے۔ ٹیکس چوری روکنے اور ریکوری بہتر بنانے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ محصولات اہداف میں کمی کے باعث ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2025 جاری کیا گیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 اور فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2025 میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مقصد ٹیکس وصولی بڑھانا، تعمیل یقینی بنانا اور عدالتی تاخیر کو روکنا ہے۔ ترمیم کے تحت ان لینڈ ریونیو افسران کاروبار کی پروڈکشن، سپلائی اور انوینٹری کی نگرانی کے لیے تعینات ہو سکیں گے۔ پیداوار کی کم رپورٹنگ اور ٹیکس چوری روکی جائے گی۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ کے تحت ٹیکس سٹیمپ اور لیبلز کو مزید سختی سے نافذ کیا جائے گا۔ ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے ذریعے ٹیکس چوری کو روکا جائے گا۔ عدالتی مقدمات یا اپیلوں کی وجہ سے ٹیکس کی وصولی میں تاخیر کو روکا جائے گا۔ کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی تو حیدرآباد، جامشورو، کوٹری، ٹنڈو علایار، ٹھٹھا اور سجاول سمیت سندھ کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور گرد و غبار کے طوفان نے تباہی مچا دی۔ حیدرآباد کے 140 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ ٹنڈو علایار اور ٹنڈو محمد خان کے متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ کئی علاقوں میں بجلی اب تک بحال نہیں ہو سکی۔ حیدرآباد میں چھت، دیوار اور سولر پلیٹس گرنے کے واقعات پیش آئے۔ 1 شخص جاں بحق جبکہ 4 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ میاں والی، ڈی جی خان، اوچ شریف اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ بہاولپور میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے آج خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسلام آباد اور گدرنواہ میں آج شام یا رات آندھی کا امکان ہے۔ ژالہ باری اور موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں زینب علی سے۔ زینب بتائیے گا۔ آج بھی اسلام آباد کا موسم جو ہے کافی خوشگوار ہے۔ سورج نکلتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے آسمان پر۔ آج بھی بادلوں نے جو ہے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ موسم جو ہے کافی خوشگوار ہے اور آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 45% چانس ہے بارش ہونے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آندھی طوفان اور ژالہ باری ہونے کا بھی امکان ہے۔ اسی طرح پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری ہونے کا بھی امکان ہے۔ جی، اور لاہور کا موسم خوشگوار ہے۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آج لاہور سمیت پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی بھی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں الماس احمد خان۔ جی ہاں، آج صبح سے ہی لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، آسمان پر دور تک گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے نظر آتے ہیں اور
ایسا ہی موسم سارا دن رہنے کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے۔ آج محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے جو درجہ حرارت ہوگا ڈراپ ہو کر 30 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ دوپہر کے بعد لاہور سمیت پنجاب کے دیگر جو میدانی علاقے ہیں وہاں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، اور اس وقت بھی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ کہیں کہیں جاری ہے، تاہم دوپہر کے بعد تیز بارش لاہور میں متوقع ہے۔ جی کراچی کے شہری ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے کل کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ آج دن بھر موسم کیسا رہے گا جانتے روحا فاطمہ سے، بتائیے گا روحا۔ جی بالکل، دیکھیں شہر قائد کے باسی جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ آج شام سے جو ہے وہ مغربی ہواؤں کا سسٹم سندھ پر اثر انداز ہوگا، جس کے باعث جو ہے وہ کراچی میں بھی بارش متوقع کی جا رہی ہے۔ یعنی کل کے روز جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے آئندہ 2 روز تک بادل برس سکتے ہیں۔ البتہ آج دن بھر موسم کی بات کی جائے تو آج جو زیادہ سے زیادہ پارا ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس وقت جو کرنٹ ٹیمپریچر ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہواؤں کی رفتار کافی کم ہے، مطلع چونکہ ابر آلود ہے تو حبس کی کیفیت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے خوشخبری یہی سنائی گئی ہے کہ آج شام سے ہی ہوائیں بھی تیز چلیں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارش کا جو ایک سلسلہ ہے وہ داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ بھر میں جو ہے وہ بارش متوقع کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے علاقے شاہ تورا تختی خیل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے، جن کے قبضے سے جدید غیر ملکی M4 رائفل اور 9mm پستول قبضے میں لے لیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پر جوانوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے کریک ڈاؤن کر کے متعدد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ پہلگام واقعے کے بعد 2500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے قابض بھارتی فورسز نے سری نگر میں 12 سے زائد گھروں پر دھاوا بولا، کشمیریوں کی اہم دستاویزات، موبائل فون اور دیگر آلات قبضے میں لے لیے۔ بھارتی فورسز سے ایک ہفتے میں 50 سے زائد گھر مسمار کر چکی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض فوج کی گرفتاریاں، چھاپوں، لوٹ مار کی مذمت کی۔ حریت رہنما کا کہنا ہے اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لے اور تنازع کشمیر حل کرائے۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی واضح برتری، ٹیکنالوجی کا استعمال، وزارت اطلاعات نے ملے نغمہ بھارتی یوٹیوب پر چلوا دیا۔ بھارتی عوام نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتیوں نے اپنی حکومت کے بیانیے کی ناکامی پر سوال اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا پر بھارتیوں نے اپنی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر پاکستان کا میلی نغمہ چل رہا ہے۔ بھارت ہمارے یوٹیوب چینلز بند کر کے کیا کر لے گا؟ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں بھارت کو شکست دے دی۔ صدر آصف علی زرداری نے کل شام 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہفتے کے روز وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، جس میں بھارت کی جانب سے ممکنہ جارحیت اور اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی جائے۔ گزشتہ ماہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سینٹ میں بھارت کی حالیہ جارحیت اور یک طرفہ اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی تھی، جسے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو کشیدگی میں کمی لا کر مذاکرات کا مشورہ دیا۔ نیو یارک میں پاکستانی امریکن ریپبلکن کلب کے استقبالیے میں رکن کانگریس کیت سیلف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دہائیوں سے تنازع ہے۔ دونوں خطے کے اہم ممالک اور جوہری طاقت رکھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی محال ہے۔ جنگ ایک بار شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ رکن کانگریس جیک برگ مین کا کہنا تھا کہ انسانیت کے بجائے جنگ کی طرف جانا مایوسی ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ کو دیگر ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ سیاسی رہنماؤں کو قومی سلامتی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ بریفنگ موجودہ پاک بھارت صورتحال اور اس کے مضمرات پر ہوگی۔ شرکا کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال قرار دی جا رہی ہے۔
لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے بھارت اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے. احتجاج میں پاکستانیوں کے علاوہ سکھوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہندوتوا کے ایجنٹوں کو برطانیہ سے نکالا جائے. پاک فوج پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہے. بھارت پاکستان کا پانی بالکل نہیں روک سکتا. ہائی کمیشن کے باہر لندن میں آنے کا مقصد پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج سے سولیڈارٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پاکستان کے خلاف آبی جارحیت سے باز آنا چاہیے. ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جیسا کہ مودی نے پلوامہ واقعے میں ایڈوینچر کیا تھا اور ہم نے ان کے فوجی کو واپس کیا اور انہیں چائے پیش کی، لیکن اس مرتبہ اگر مودی نے کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی، ان کے فوجی ایک پیس میں واپس نہ جائیں گے. پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. پوری طور پہ بھی پانی بند نہیں کر سکتا ہے. اس معاہدے کے مطابق بھی پانی بند نہیں کر سکتا ہے. یہ جو جنگ دی تیاری کی جا رہی ہے، اس جنگ کا ساڈے نال کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھو اسی ایک گل کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ پنجاب کے خلاف جنگ ہے، ایک سازش ہے. جو پنجاب کے خلاف سازش کرے گا اسی انہوں پوری طرح نہ ختم کر دیں گے. We are here in support of Pakistan. We do not want war, but we have the approach in case they provoke us, we are ready to take it. ہماری حفاظت پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے 24 کروڑ عوام کے لیے کھڑی ہے. ایک اگریسو اپروچ رکھ کے باقی ممالک میں پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. یہ آئے اور پاک فوج اور پاکستانی قوم ایک ساتھ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کل پاکستان پہنچ رہے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عباس عراقچی کل پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے. دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بات کریں گے. عباس عراقچی رواں ہفتے بھارت کے دورے پر بھی جائیں گے. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ایران نے دونوں ملکوں کو ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے. اور نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.